الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوجود پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمود رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا محمود رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا محمود رب العالمین۔ آج 4 رمضان مبارک ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رونے والی آنکھیں مانگو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عظمت و شان قرآن میں یوں بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ دخان کے اندر ان المتقین فی مقام امین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ بندے پہ 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 امن بھی جمع نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا پہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے آخرت میں اللہ اس کے دل میں امن داخل فرما دے، اور فرمایا دنیا میں جو اللہ کا خوف نہیں رکھے گا تو قیامت کے دن اس کے دل میں خوف ہی خوف ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر امت کی توجہ دلائی۔ یہ جو آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس موضوع کو سمجھیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی توجہ دلائی کہ فرمایا اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ اللہ کے خوف سے جو رونے والی آنکھ ہے اور نکلنے والے آنسو ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کی عظمت و شان کو متعدد مقامات پہ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آقا کون سی؟ فرمایا ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے وہ، اور دوسری وہ آنکھ جو سرحد پہ پہرا دینے کے لیے جاگتی ہے۔ فرمایا ان 2 آنکھوں کو اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مومن یخرج من عینہ دمعۃ من خشیۃ اللہ، فرمایا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے نکلا، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر جتنے کیوں نہ ہو، اگر مکھی کے سر جتنا بھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلا اور نکل کر وہ چہرے پہ بہہ پڑا، فرمایا اللہ ایسے بندے کو بھی جہنم سے محفوظ فرمائے۔ حرم اللہ علی النار، واللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کرے گا اگر اتنا بھی آنسو یعنی مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکلا، فرمایا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کرے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اقشعر جلد العبد من خشیۃ اللہ، فرمایا مومن کا وجود جب اللہ کے خوف سے کانپتا ہے گناہ یوں جڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے نیچے جڑتے ہیں، فرمایا یوں اس بندے مومن کے گناہ جڑتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہو جانا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کا دل نرم ہے وہ روتا ہے اللہ کے خوف سے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، رو کے دکھائے مجھے، ایک آنسو بھی اس سے نہیں نکلے گا۔ آنکھوں سے آنسو کا ٹپکنا یہ دل کی نرمی کی دلیل ہے، یہ دل میں اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اگر نہ بڑا زور آور ہوگا رو نہیں سکتا، روتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا پیار ہے، دین کی محبت ہے، دین کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا خوش قسمت ہے، اور فرمایا جس کا دل اللہ کے خوف سے ڈرتا نہیں ہے، دل سخت ہو گیا، بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 1 فرمایا دل کا سخت ہو جانا بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 2 وجمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنسو کا نہ بہانا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دنیا داری تو ضرور ہوتا ہے، اگر کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے تو روتا ہے، حالات معاشرے میں تنگ آ جائے تو روتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ خوف خدا سے نہیں روتا بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 3 وقلت الحیا، بندے میں حیا کی کمی ہو جائے، بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 4 والرغبۃ فی الدین، فرمایا دنیا کانوں تک دنیا آ جائے، وہ دنیا میں مست ہو جائے، رغبت کر جائے، بدبختی کی علامت ہے۔ 5 وطول الامالی، بڑا وقت پڑا ہے کر لیں گے توبہ، لمبی امیدیں بدبختی کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے آپ انبیاء علیہ السلام کی ذرا زندگی کو دیکھیے گا، انبیاء علیہ السلام کے صدقے لاکھوں کو جنت ملنی ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ آئے
آپ اللہ کے خوف سے اتنا روئے، اللہ کے خوف سے اتنا روئے، 300 سال تک روتے ہی رہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ نے سر اٹھا کے آسمان پہ بھی نہ دیکھا، 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد میرے سامنے یہ حدیث پاک پڑی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو آپ کی ساری اولاد کی آنسوؤں سے بدل کیا جائے، فرمایا صرف آدم علیہ السلام کی آنسو تمام لوگوں کی آنسوؤں سے بڑھ جائیں گے۔ آپ اللہ کے خوف سے کتنا روئے، پھر نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ نبی ہے، اس کے باوجود اللہ کا خوف کتنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے شعیب اپنی گردن میرے سامنے جھکا دو، اے پیارے شعیب میری خاطر رویا کرو۔ اللہ فرماتا پیارے شعیب مجھ سے مانگا کرو، میں بڑے قریب ہوں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام روتے رہے، 2-4 سال نہیں 100 سال تک اللہ کی محبت میں روتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب 100 سال تک روئے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی پھر عطا فرما دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام روئے یہاں تک کہ 100 سال مزید روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے شعیب اگر تو جہنم سے پناہ مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں، اگر جنت طلب کرتا ہے تجھے دیتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ نہ جہنم سے پناہ نہ جنت کی طلب، یا اللہ میں تو تیری محبت میں روتا ہوں، یا اللہ میں تو تیرے دیدار کی طلب میں روتا ہوں۔ تو فرمایا جو تو چاہتا ہے شعیب تجھے میں وہ عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی محبت اور جدائی میں وہ روتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے آپ کتنا اللہ کے خوف سے روتے تھے کہ آپ کے رخسار پہ جو گوشت تھا نیچے کی ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ آپ اس قدر اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ ان لوگوں کو کیا خوف تھا؟ اللہ رب العزت کی وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے۔ آپ حضرت صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام کا جب ظاہری وصال مبارک ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو دلاسا دیا کرتے تھے، لیکن خود آپ کی کیفیت یہ تھی، صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نبی علیہ السلام کی ظاہر مثال مبارک کے بعد ہمیں کچھ سمیل سی محسوس ہوتی۔ ہمیں کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے جب سے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے میرے اندر جل چکا ہے، اس لیے اس کے اثرات کبھی نہ کبھی باہر آتے ہیں۔ انہیں کتنا نبی علیہ السلام کی محبت اور جدائی میں تڑپتے تھے، اللہ کے خوف سے وہ رویا کرتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک وقت بیمار ہو گئے، کتنے عظیم لوگ ہیں، راتی کر کر زاری روتے تھے نیند اکھاں تھی دوتے، فجریوں کو نگار صدامن سب تھی نیویں ہوتے، فضل تیرے تے یا سکریمہ ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ یہ ساری رات روتے ہیں، صبح کو کہتے یا اللہ کچھ نہیں کر سکے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، مرید نے کہا حضور آپ کا کسی طبیب سے علاج کرواتے ہیں۔ میں ٹھیک ہے، ایک طبیب کی تلاش کی گئی، وہ مذہباً ہندو تھا، تو اس کو کہا کہ آؤ حضرت سلطان باہو ہمارے مرشد گرامی ہیں ان کا علاج کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا تمہارے مرشد کے پاس۔ جی کیوں نہیں جائے گا؟ تو طبیب ہے، تو ڈاکٹر ہے، تیرا کام ہے جانا۔ اس نے کہا نہیں میرے باپ نے روکا تھا سلطان باہو کے پاس نہ جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے تمہارے پیر کے پاس نہیں جانا۔ وہ وقت تھا ہندو روکتے تھے ولیوں کے پاس نہیں جانا۔ آج کے یہ کون سی ہندو کی نسل ہے کہ جو ولیوں پہ معاملہ فتوے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مزارات شرک کے اڈے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کے پاس وہ ہندو نہ آیا، وہ طبیب نہ آیا، وہ کہنے لگا حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی مریدوں کو اگر آپ کے پیر میرے پاس نہیں آ سکتے میں تو نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ نہیں نہ آ سکتے یوں کرو، بڑے ماہر بڑے دنا لوگ ہوتے تھے، اس نے کہا ان کا کرورا یعنی پیشاب لے آؤ، میں کرورا اور پیشاب دے کر بتا دوں گا کو مرض کیا ہے۔ یعنی اتنے ماہر لوگ ہوتے تھے، آج بھی ایسے بڑے بڑے ماہر طبیب موجود ہیں۔ خیر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کے کرورا کسی برتن یا شیشی میں ڈال کر لے جایا گیا اور اس کے گرد کاغذ تھا، یعنی یوں شیشی کے گرد کاغذ تھا، اور جا کر اس ہندو طبیب کو دیا گیا۔ اس ہندو طبیب نے جس وقت وہ کاغذ ہٹایا کرورا دیکھا تو کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ پوچھا کس نے تجھے متاثر کر دیا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے دنائی اور حکمت سے نوازا ہے، میں نے جب ان کے کرورے پہ غور کیا یہ حقیقت مجھ پہ منکشف ہو گئی کہ اس بندہ خدا کا جگر خوف خدا سے پارا پارا ہو چکا ہے، یہ زندہ کیسے ہے؟ اگر یہ زندہ ہے تو یقیناً جس مذہب سے جڑا ہے وہ سچا مذہب ہے، تو اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کتنے عظیم لوگ اللہ کے خوف سے ہوتے تھے، ان کے تو جگر بھی پگھل جاتے تھے، اللہ کا خوف اس قدر ان لوگوں کے اندر موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ گئے،
اور آپ نے نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا کر یوں اپنی داڑھی سفید کو ہاتھ میں پکڑا اور حضور کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھے اپنی سفید داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دینا۔ بڑا مشکل کام ہے، وہ روتے تھے، جن کے پاس کچھ ہوتا تھا وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، وہ رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے، یہ تڑپ ان کے دل میں تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے آنکھ سے ایک آنسو بہانا مجھے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محبوب ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 سونے کا دینار ہو، ایک طرف اللہ کے خوف سے ایک آنسو ہو، فرمایا اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکالنا مجھے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ لگتا ہے۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن منقدر بڑے عظیم تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب اللہ کے خوف سے روتے تھے تو آپ اپنے آنسوؤں کو اپنے چہروں سے بن لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا محمد بن منقدر یہ عمل کیسا کرتے ہو؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے جو اللہ کے خوف سے روئے اور اپنے آنسوؤں کو چہروں سے مل لے تو جہاں جہاں وہ آنسو لگے گا اللہ اس جگہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ فرمانے لگے اس لیے میں اپنے آنسوؤں کو چہروں سے مل لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے میں مل لیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہے میں اس سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنے؟ حضرت شیخ فتح مصری، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ فتح مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر روتے تھے، مر گئے، وصال کر گئے، خواب میں کسی کو ملے، پوچھا کیا بنا؟ شیخ فتح کتنے عظیم لوگ تھے۔ شیخ فتح مصری فرمانے لگے اللہ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا، رب نے کہا او اللہ کے بندے تو روتا کیوں تھا؟ یا اللہ تیری محبت میں۔ فرمایا تیرے آنسوؤں کا رونا تو مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن رب نے فرمایا کیا وجہ تھی کہ تو خون کے آنسو روتا تھا؟ تو عرض کی یا اللہ جب میں آنسو بہاتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہیں یہ نمود و نمائش کی آنسو نہ ہو، میں ڈرتا تھا کہیں یہ آنسو صحیح نہ ہو، اس لیے یا اللہ میں خون کے آنسو بہایا کرتا تھا اور اللہ تیرے خوف سے تیری محبت میں تڑپا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں 3 وجہ سے روتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے پہلا نبی علیہ السلام کی جدائی میں روتا ہوں، نمبر 2 فرمایا موت کے وقت کی ہولناکیوں کو یاد کر کے میں روتا ہوں، اور فرمایا قیامت کے دن رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں۔ یہ کیفیت جب بندے کی ہوتی ہے میرے پلے کیا ہے، میں قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، میں نے تو بڑے زندگی میں پاپ کیے، زندگی میں گناہ کیے، رب کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی آقا میں جہنم کی آگ کو کیسے ہو جاؤں؟ میرے آقا فرمانے لگی اپنے آنکھوں کے آنسو سے بجھایا کرو جہنم کی آگ کو۔ فرمایا جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے، گناہوں، بلکہ اس سے بھی اگلی ایک روایت سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب جنت عطا کرے گا، اور فرمایا میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب جنت ملے گی، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ پہلے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب جنت دے گا، پھر فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، پھر فرمایا اس کے علاوہ 3 لاکھ بھر کی اللہ اور جنت میں ڈال دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے کیا کہا بغیر حساب جنت ملے گی کس کو؟ اللہ اکبر۔ کتنا دن نسخہ صحابی نے پوچھ لی آقا اتنے لوگوں کو بغیر حساب جنت ملے گی، آقا وہ ہوں گے کون لوگ؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ فرمایا زندگی میں جو غلطیاں ہوں گی ان گناہوں کو یاد کر کے نبی آقا علیہ السلام فرمانے لگے بندہ کبھی کبھی گناہ کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ آقا گناہ کر کے جنت میں وہ کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرمایا جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کو یاد رکھتا ہے، پھر اللہ سے ڈرتا ہے، مجھ سے تو غلطی ہو گئی، فرمایا گناہ کو سامنے رکھ کے اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گویا اسی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا خوف تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں قیامت کے دن میں کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا، اس منظر کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اقبال بھی اسی لیے روتے تھے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال کہ تمہیں درد یہ سوز یہ محبت تمہیں کہاں سے ملی؟ اقبال کہنے لگے ایک دن میں کالج سے واپس آیا تو گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک، بار فقیر نے صدا دی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میرے والد نے جو توفیق تھا مجھے دیے، میں گھر سے باہر نکلا، فقیر کے ہاتھ میں کاسا تھا میں نے اندر ڈال دیا،
میں جب اندر آیا تو فقیر نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا تھوڑے ہیں پیسے اور چاہیے. اقبال کہتا ہے میں باہر گیا, میں نے کہا جاؤ فقیر اپنا کام کر. اس نے ضد کر لی, اس نے کہا نہیں میں نے لینے. اقبال کہتا ہے مجھے غصہ آیا, میں نے یوں ہاتھ مارا, اس کا کاسا ادھر جا گرا, پیسے ادھر بکھر پڑے, فقیر ادھر جا بیٹھ کے رونے لگا. اقبال کہتے ہیں فقیر رونے لگا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے میرے والد کے رونے کی آواز آنے لگی. میں دوڑ کے اندر گیا, میں نے پوچھا ابا جان فقیر کے رونے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن آپ کے رونے کی سمجھ نہیں آتی, آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ کیفیت ہے بندہ مومن کی. آپ کے والد ماجد فرمانے لگے اقبال قیامت کے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا تیرے در پہ فقیر آیا تھا, تیرے بیٹے نے ہاتھ مار کے پیسے گرا دیے, بتا رب کو جواب کیا دوں گا؟ اقبال کہتے ہیں والد کے یہ جملے تھے جو دل پہ جا لگے. پھر ساری زندگی اقبال روتے تھے میں رب کا سامنا کیسے کروں گا, روتے تھے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے تو غنیت ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر حسابم رات بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. آپ کہتے تھے یا اللہ قیامت کی دن میرا حساب نہ لینا, میرے کوئی عمل نہیں کہ تو حساب لے. مولا اگر حساب لینا بھی ہوا میرے نامہ اعمال کو حضور کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا, میرے عمل اس قابل نہیں حضور کی نگاہ ان پہ بڑھ سکے. یہ خوف یہ کفیت میں کیسے رب کا سامنا کروں گا, کیسے حضور اسلام سے نظریں ملاؤں گا, میرے پلے عمل کیا ہے, کیا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ جب خوف دل میں پیدا ہوتا ہے, اگر میں اس موضوع پہ بات کروں خوف خدا کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں, یہ بھی ایک لمبی چوڑی بات ہے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں جب بندے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, حرام تو اگلی بات ہے, وہ شک والے لقمے کی طرف بھی نہیں دیکھتا, وہ کہتا نہیں یہ شک والا. یہ کب؟ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آئی, سنیں یہاں پہ غور کے سنیں, امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آئی, آگے کہنے لگی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. آگے کہتی ہے جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے پوچھئے. کہنے لگی میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کر سود کاٹ رہی تھی, اچانک اندھیرا ہو گیا, بادشاہ کی سواری گزری, بادشاہ کی سواری کے ساتھ روشنیاں تھی, بادشاہ کی سواریوں کے ساتھ روشنی کی کو دیکھ کر میں نے کوئی سود کاٹا ہے. تو پوچھنا یہ تھا جو بادشاہ کی سواری کی روشنیوں میں نے سود کاٹا ہے میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل پڑھتے میں عورت سے پوچھ رہے تھے, فرمانے لگے اور بی بی تیرا نام کیا ہے, تو ہے کون اتنا بڑا؟ اس نے کہا میں بشر رافی کی بہن ہوں. فرمانے لگے بقیوں کے لیے جائز ہے تیرے لیے جائز نہیں, اس لیے تو بشر رافی کی بہن ہے وہ کمائے. یہ کب چیزیں دل میں آتی ہیں؟ اللہ کا جب خوف ہوتا ہے پھر اسے شک پڑ جاتا ہے کہ یار یہ ناجائز تو نہیں, میں پوچھ لوں کہیں میں غلطی نہ کرتا ہوں, یار کہیں یہ گناہ کا کام. فکر رہتا ہے ہر وقت, وہ فکر مند رہتا ہے یار مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جا رہے تھے اور ایک بچہ بھی جا رہا تھا, بارش کا موسم تھا. بچہ امام صاحب کو کہنے لگا امام صاحب سنبھل کے چلنا. امام صاحب فرمانے لگے بیٹا تم سنبھل کے چلنا. بچہ کہنے لگا میری خیر ہے میں پھسلا, آپ مزید سنبھل کے چلے, آپ گرے تو امت گرے گی, آپ امت کے رہنما ہیں. آج اگر عالم گرتا ہے, عالم پھسلتا ہے تو کتنے لوگ پیچھے پھسلتے ہیں. اگر کوئی پیر پھسلتا ہے کتنے لوگ پیچھے جو اندھی تقلید کرنے والے پھسلتے ہیں. اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھنا, نبی علیہ السلام کی جدائی میں رونا, یہ بندہ مومن کی شان ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. محبت کا ذکر ہر بندہ کرتا ہے لیکن یہ جو محبت کا سوز ہے, حضور کی طرف کا سوز ہے, اللہ کی محبت میں رونا ہے, اللہ کی جدائی میں رونا ہے, اللہ کے خوف سے رونا ہے, یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے کہا 7 بندوں کو عرش کا سایہ ملے گا. ایک بندہ وہ ہے تنہائی میں بیٹھا تھا, اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اس لیے اللہ آج میڈیکل سائنس ریسرچ کرتی ہے, آج میڈیکل سائنس کی ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ جو بندہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے روتا ہے اس کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, اور جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ اسے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے محفوظ کرواتا ہے. میں نے کہا آج ہمیں تو دین نے پہلے یہ چیزیں بتائی ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم تھوڑا ہنسا کرو پھر زیادہ رویا کرو, تمہیں خبر ہی نہیں بننے والا کیا ہے. اس لیے اللہ کے خوف سے رونا, نبی علیہ السلام کی محبت میں رونا, یہ بندہ مومن کی شان ہے. آپ میرے صدیق اکبر کہا کرتے تھے رونا نہیں نہ آتا, رونے والی شکل بنا لیا کرو, لیکن نہ شکل بنانے سے بھی رونا آئے تو پھر بندے کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. یا اللہ کتنا سخت تو نے دل میرا پیدا کر دیا کہ اللہ کے خوف سے آنسو بھی نہیں ٹپکتا اس سے. اس لیے دل کی نرمی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے.
دل کی نرمی کی علامات یہی ہے کہ خوف خدا سے آنسو کا چھلک پڑنا، وجود کا کانپ جانا۔ اگر یہ آنسو نہیں نکلتے، آنکھیں خشک ہو گئی، یہ عذاب الہی ہے۔ اگر دل سخت ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تو کیا کرے بندے کا دل نرم ہو جائے؟ فرمایا قرآن کا سر سے پڑھا کرو۔ نمبر 2، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ فرمایا کسی بیوہ کی خدمت کیا کرو، کسی غریب کے کام آیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ فرمایا یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو نرمی عطا کرے گا۔ جب دل نرم ہوتے ہیں تو پھر آنکھیں بہتی ہیں، جب دل سخت ہو جاتے ہیں آنکھیں منجمد ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔